یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو جاتے ہوئے آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا خیال کرنا، لیکن دوسری اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں اور غلاموں کا خیال کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میری نظر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو زکوٰۃ دو تو اس طرح سے زکوٰۃ دو کہ وہ ایک دن زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک حدیث قدسی سن رہا تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ 3 لوگوں کے لیے میں خود ان کا وکیل ہوں گا آخرت کے دن، یعنی وکیل بھی اللہ ہوگا، مدعی بھی اللہ ہوگا اور ان کا جج بھی اللہ ہوگا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایک وہ شخص وہ جس سے تم نے کوئی مزدوری طے کی اور اسے وہ مزدوری نہیں دی، نمبر 1۔ نمبر 2، آزاد فرد کو غلام بنانا۔ نمبر 3، ذمی جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ اور رسول کے پروٹیکشن میں ہو، وہ غیر مسلم کہ جو اسلامی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے ذمی کے طور پر، وہ جزیہ دیتا ہے، اور تم اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر ان کے پروٹیکشن کا وعدہ کرتے ہو، لیکن تم اس ذمی کو تکلیف پہنچاؤ، اس غیر مسلم کو تکلیف پہنچاؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وکیل ہوگا، مدعی ہوگا آخرت کے دن، اور جج بھی اللہ ہوگا۔ اچھا، میں بڑا غور کر رہا تھا کہ اسلامی سوسائٹی کے اندر یہ بڑی ایک یونیک چیز ہے کہ اسلام معاشرے کے جو سب سے پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسلسل اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں فوکس میں رہتا ہے کہ سوسائٹی ان کو اگنور نہ کر دے، انہیں نظر انداز نہ کر دے۔ اسلام مسلسل انہیں اپ لفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، سوسائٹی کو انکریج کرتا ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور نہیں رہنے چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ غلامی کا جو پورا تصور تھا اسلام سے پہلے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم اسلام نے کس طرح اس کو وینش کیا، غلامی کے پورے سسٹم کو ختم کیا۔ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو جاتے ہوئے آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا خیال کرنا، لیکن دوسری اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی عورتوں اور غلاموں کا خیال کرنا، یعنی معاشرے میں جو لوگ تم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جو کمزور ہیں، ان کا خیال کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میری نظر میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، اس نصیحت میں بنیادی چیز آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی عورتوں کا خیال کرنا، اپنے کمزوروں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی ہیلدی سوسائٹی کو جج کرنے کا سب سے بڑا پیرامیٹر، پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کا ہاتھ کس طرح سے پکڑتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی کو زکوٰۃ دو تو اس طرح سے زکوٰۃ دو کہ وہ ایک دن زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یعنی اسلام کا جو پورا نظام ہے وہ نظام کمزوروں کو اوپر لے کر آتا ہے۔ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا جو پورا نظام ہے اسلام کا، وہ وراثت کے ذریعے ہو، وہ زکوٰۃ صدقے کے ذریعے ہو، وہ غلاموں کو آزاد کرانے کے ذریعے سے ہو، پورا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو اپ لفٹ کیا جائے، تمام لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ سوسائٹی کا ایک ہیلدی پارٹ ہیں، دے آر ناٹ دا اگنورڈ سیکشن آف دا سوسائٹی۔ یہ کسی بھی نظام، کسی بھی سسٹم کی سب سے بنیادی خصوصیت ہونی چاہیے، اور اسلام اپنے معاشی نظام کے اندر یعنی لوگوں کو لمٹ بھی نہیں کرتا کہ تم اپنی صلاحیتوں کے مطابق کما نہ سکو، اور دوسری طرف وہ بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑ دیتا کہ جس طرح چاہو مادر پدر آزاد تم دنیا کے اندر ہو، بلکہ ایک بیلنس لائف ہو جس میں سوسائٹی کے اندر خرابیاں کم سے کم ہوں اور ساری سوسائٹی اپنے اصل مقصد کی طرف چلے، اور وہ اصل مقصد ہے کہ اس دنیا کی ٹیمپرری زندگی کو
کہ جو دارالعمل ہے اس دارالجزا کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ جو بیج میں آج بوؤں ان بیجوں کا نتیجہ ایک پھلدار درخت کی صورت میں آخرت میں اللہ کے حضور حاصل کر سکوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔